ایکوریٹ ایڈریس اللہ نے بتائی. اسی طرح جب اہل بیت کا تعارف کروایا, کئی مومنین کہتے مولانا فلاں کو بھی اہل بیت میں ڈال دیا, فلاں کو بھی اہل بیت. گھبراتے کیوں؟ اللہ نے صفت بتائی ہے. اہل بیت رسول وہ ہیں جو ہر طرح کے رجس سے دور ہیں. تو جو آل میں آنا چاہتا ہے پہلے خود کو رجس سے دور کرنا پڑے گا. اور میں نے کہا صرف خدا نہیں, اللہ کا نبی بھی جب تعارف کرواتا ہے تو نام نہیں بتاتا. جنگ خیبر ہے, 39 دن گزر گئے, نبی کہتے تھے غدن کل علم دوں گا علی کو. یہ نہیں کہا, نام نہیں لیا, کہا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. مسلمان سوچے تو صحیح, نبی نام بتاتے تھے کل علم علی کو دوں گا. فرمانی علی کو نہیں, مرد ہوگا, کرار ہوگا, غیر فرار ہوگا. کیونکہ اگر نام بتاتے کہتے رشتہ داری میں دیا, بیٹی کی محبت میں دیا, لیکن کہا میں صفت بتاؤں گا. پوری رات کی مہلت بھی دی, ڈھونڈو کس میں یہ صفت ہے. نام رکھنا آسان ہے. ایک بندے کا نام ہے شیر علی, کسی کا ہے تو نہیں مجمع. تو شیر نام رکھنے سے کوئی شیر تو نہیں بنتا نا, اسد نام رکھنے سے کوئی اسد تو نہیں بنتا نا. تو فرمایا میں صفت بتا دیتا ہوں, دنیا کوشش کر کر کے تھک جائے گی. جو صفت عطا پروردگار عالم ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو اصل ہے صفت کا پیدا کرنا. ایک آیت یاد کر لیجئے, بس میں, یونیورسٹی میں, جہاز میں جب کوئی مفتی مل جائے. آج یہ زمانہ علم کا زمانہ ہے, یہ ہر نوجوان کو آیت یاد ہونی چاہیے. قرآن سے بہتر دلیل اہل بیت کے حق میں نہیں. کوئی 4 شعر یاد کر لیتا ہے, کوئی 5 قصیدے یاد, اس سے اچھا ہے 4 آیتیں یاد کر لیتا. کیونکہ قصیدہ پڑھو گے کہیں گے تیرا اپنا ہے, تاریخ پڑھو گے کہیں گے تم نے من گھڑت باتیں کی ہیں. تو بہترین دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. آیت یاد کریے. اچھا, 3 ولایتیں, پھر قرآن میں 3 اطاعتیں. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. پہلی اطاعت میں نام لیا, دوسری اطاعت میں نام لیا, تیسری اطاعت میں نام نہیں بتایا. کیونکہ تیسرے تک وہی پہنچتا ہے جو صاحب عقل ہے. اللہ بھی آسانی سے مل جائے گا, رسول بھی آسانی سے مل جائے گا, علی آسانی سے نہیں ملتا. علی عقل والوں کو ملتا ہے. یہ دروازہ صاحبان فہم و شعور و عقل کا دروازہ ہے. فرمایا پہلا ولی, پہلی اطاعت اللہ کی, صیغہ امر ہے, اطاعت کر اللہ کی. اور رسول ہو, اطاعت کر میرے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اطاعت کر اُولِي الْأَمْرِ کی. واو بیچ میں ہے, مطلب جیسی اطاعت میری ویسی اطاعت میرے رسول کی, اور ویسی ہی اطاعت اولي الامر کی. اب کسی بھی مفتی مولوی سے یہ پوچھے بھائی پہلی اطاعت کا تو پتا ہے, دوسری اطاعت کا تو پتا ہے, یہ تیسرا کون ہے؟ کبھی کبھی بندہ پھندا خود اپنے گلے میں ڈالتا ہے. تاریخ کو بھی ملاؤں گا, بہترین دلیل اس سے بہتر آیت نہیں ملے گی. آپ پوچھئے بھائی پہلی اطاعت یعنی جیسی رسول کی اطاعت ویسی اولي الامر کی اطاعت, جیسی اولي الامر کی اطاعت ویسی رسول کی اطاعت, جیسی رسول کی اطاعت ویسی خدا کی اطاعت. ہمیں تو پتہ ہے اولي الامر کون ہے, لیکن اس مفتی سے پوچھئے گا اولي الامر کون ہے, تو تقریباً بغض اہل بیت کی وجہ سے سب نے یہ لکھا کہ اولي الامر سے مراد وقت کا حاکم ہے. کون ہے؟ وقت کا حاکم. اس کا مطلب یہ ہوا اس وقت پاکستان کا اولي الامر خان صاحب ہے. مطلب اس کی اطاعت رسول کی اطاعت, رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت, اس کی مخالفت رسول کی مخالفت, رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت. اچھا, جیسا نبی کرے, جیسا نبی پہنے, جیسا نبی کا حلیہ ویسا تیرا حلیہ ہونا چاہیے. اور یہی اولي الامر کے لیے ہے. تو کہیے مفتی صاحب سب سے پہلے اپنی شکل ایسی بنا جیسی عمران خان کی ہے. تم نے داڑھی رکھی, تیرے اولي الامر کی داڑھی نہیں ہے. تم نے مونچھیں رکھی, تیرے اولي الامر کی مونچھیں نہیں ہیں. تو خود اپنے بنائے ہوئے اولي الامر میں پھنس جائے گا. جب مشرف نے لال مسجد پہ حملہ کیا تو سب سے پہلا پیغام جو بھیجا مولوی کو وہ یہ تھا کہ تم نے خود کہا کہ اولي الامر کی اطاعت واجب ہے, اور اولي الامر وقت کا حاکم ہوتا ہے. تو مجھے کہہ بھی رہا ہے اور مجھ سے لڑ بھی رہا ہے. عجیب
قرآن کی تفسیریں کر رہا ہے. اسی لیے تمام تر مسلمان اپنی زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ اولی الامر کو دیتے ہیں نا، وقت کے حاکم کو دیتے ہیں. صرف مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو اپنی زکوٰۃ وقت کے حاکم کو نہیں دیتا، کیونکہ ہم وقت کے حاکم کو اولی الامر نہیں مانتے. ہمارا اولی الامر پردہ غیب میں ہے، ہم نائب امام کو اپنی زکوٰۃوں کو دیا کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اولی الامر بنا وقت کا حاکم. تمام تر مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ رسول کے بعد اولی الامر پہلے خلیفے، دوسرے خلیفے، تیسرے خلیفے اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جو تھے خلیفے. لیکن یہاں پر بھی تضاد ہے. مثلا خالد بن ولید نے نبی کے کسی صحابی کو مارا، قتل کیا. تو جب اعتراض کیا کہ بھائی یہ نبی کا صحابی تھا، کیوں مارا؟ کہا کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا اور اولی الامر کو زکوٰۃ دینی چاہیے تھی، اور جو اولی الامر کے مقابلے میں آتا ہے اس کے ساتھ جہاد کرنا جائز ہے، اسے مارنا جائز ہے. جو اولی الامر کی مخالفت کرے گویا رسول کی مخالفت ہے، اور جو رسول کی مخالفت کرے گویا وہ اللہ کی مخالفت ہے. میں نے کہا قانون بھی تیرا ہے، تفسیر بھی تیری ہے، ایجاد بھی تیری ہے، آیت بھی تم نے تفسیر کی ہے. تو جس طرح پہلے اولی الامر کا مخالف، جس طرح پہلے اولی الامر کا مخالف کا قتل بھی جائز ہے، وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا کیونکہ اولی الامر کا مخالف ہے، اسی طرح دوسرے اولی الامر کے مخالف کے لیے یہی حکم ہے، اسی طرح تیسرے اولی الامر کے لیے یہی حکم ہے. تو یہ بتا جب چوتھے اولی الامر کی بات آتی ہے تو جس نے چوتھے اولی الامر کو 70 سال ممبروں سے گالیاں دی اس کے لیے تمہارا کیا کہنا ہے؟ قانون تو پھر سب اولی الامر کے لیے سیم ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے جو پہلے کی مخالفت کرے اس پر فتویٰ ہو، دوسرے کی مخالفت کرے اس پر فتویٰ ہو، جو تیسرے کی مخالفت کرے اس پہ فتویٰ ہو، اور 70 سال ممبروں سے تمہاری تفسیر کے مطابق جو اولی الامر پر لعن کرے، جو اولی الامر سے جنگیں لڑے، تو خود اہل سنت کی تفسیر کے مطابق جو اولی الامر کے مقابلے میں آتا ہے اس کا ایمان نہیں رہتا. لیکن ہم دنیاوی ولایتوں کے قائل نہیں ہیں. چاہے تم اہل بیت کو حکومت دو یا نہ دو، ان کو اللہ کی ولایت ملی ہوئی ہے. فرمایا انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. میرا رسول تمہارا ولی. ہم نے کہا محمد رسول اللہ. تیسرا وہ ولی جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے. ہم سب نے کہا علی ولی اللہ.